سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن لکھا ہے تواتر کے ساتھ کہ آپ ہر رات 1000 نفل ادا فرمایا کرتے ہیں، اور لائف سٹائل ہمارے والا نہیں جی۔ خود سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی جی؟ 4 روٹیاں۔ اب بزرگوں نے اس پہ کلام کیا جی سیدہ نے 4 کیوں بنائی، 5 کیوں نہیں بنائی؟ تو بزرگ پھر اس کا جواب دیتے ہیں 4 اس لیے بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا، اور یہ کو نہ سمجھے کہ وہ اس حال پہ مجبور تھے، انہوں نے یہ راستہ خود اختیار کیا تھا، وہ مجبور نہیں تھے اس راستے پہ، انہوں نے اس راستے کو خود اختیار کیا، ان کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، انہوں نے خود اس راستے کو اختیار کیا۔ فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی، 1 روٹی مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ جب میں اپنی روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، لیکن پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، 1 روٹی مولا علی، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین، تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، یہ روٹی میری تھی۔ جب میں روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے روٹی کھائی بھی ہے کہ نہیں، اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ وقت ہے جی، وقت ہے، آؤ اپنے اللہ کو یاد کریے۔ پہلے پتہ ہمارے بزرگ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل یار وال۔ میں کہتا ہوں حضرت اس کو فی زمانہ تھوڑا سا بدل لو۔ وہ کہتے تھے ہاتھ کار وال دل یار وال، چلو ہم اس طرح کر لیتے ہیں ہاتھ کار وال زبان یار وال، کچھ نہ کچھ کرتے رہا کرو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کرو۔ میں پھر سیالکوٹ میں واپس آ جاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہو نا کہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ، میں آج کی بات نہیں کرتا، کہ خادم علی رحمۃ اللہ، وہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ ہم نے جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں لیکن ہم اندر سے نہیں مانتے ہیں۔ جس دن ہم نے اندر سے مان لیا نا کہ جانا ہے، پھر ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اب ہم اندر سے نہیں مان رہے۔ اللہ حضرت جی میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایسے ایسے بزرگ بھی دیکھے چھوڑ گئے گفتگو۔ حضرت میں نے حکیم صاحب کو دیکھا حضرت، اور آپ کو پتہ ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ حکیم صاحب بولے اور ہم سنیں حضرت، لیکن میں نے دیکھا حکیم صاحب چھوڑ گئے کلام حضرت۔ میں نے بڑے جنازے آپ کی اقتدا میں پڑھے حضرت، آپ کو پتہ ہے جنازے پہ اچھا خاصا وقت ہوتا ہے حضرت، بھائی فارغ کھڑے رہنے سے بہتر ہے کوئی کلام کر لو، لوگوں کی تربیت ہو جائے۔ کچھ احباب آ رہے ہیں، کچھ احباب وضو کر رہے ہیں، فارغ کھڑے ہونے سے بہتر ہے کوئی کلام کر لیا جائے۔ آپ کو بار بار کہا جانا حضرت کوئی گفتگو فرمائے، خاموش، پھر کہا جانا حضرت کوئی گفتگو فرمائے، پھر خاموش، پھر کہا جانا حضرت کوئی گفتگو کرے، پھر خاموش۔ میں نے ایک دن بیٹھے تنہائی میں عرض کی میں حضرت آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے آگے سے پوچھنے لگے مولوی سلیمان کی کریں گا تقریر کر کے؟ حضرت لوگ کچھ سیکھ لیں گے، کتنے باریک لوگ تھے۔ مجھے آگے سے کہتے ہیں مولوی سلیمان انہوں نے سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھیا، میری تقریر نے کی سکھانا انہوں نے۔ ہاں ہم ابھی اندر سے تسلیم نہیں کر رہے حضرت۔ جس دن ہم نے اندر سے تسلیم کر لیا نا کہ جانا ہے، آج کچھ اور پھر نماز نہیں چھوٹے گی، پھر نماز نہیں چھوٹے گی، پھر نماز نہیں چھوٹے گی، پھر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن سے تعلق بڑا کمزور ہے جی، بہت کمزور ہے۔ اب میں اگر سوال کروں کہ آج ہم نے فیس بک کتنی بار کھولی ہے، اگر آج ہم سے پوچھا جائے کہ آج ہم نے واٹس ایپ کتنی بار چیک کیا ہے، اگر آج ہم سے پوچھا جائے کہ آج ہم نے انسٹاگرام کتنی بار چیک کیا ہے، تو میرا سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے۔ اور اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ قرآن کتنی بار کھلا ہے، دکھ اس بات کا حضرت کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے۔ نہیں حضرت، کھولیے قرآن شریف، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے۔ اور سب سے زیادہ حضرت آخری بات، پاکستان کو ضرورت ہے کردار کی، پاکستان کو ضرورت ہے کردار کی۔
دیکھو نا 100 سال پہلے ایک بار رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, اور یہ کوئی بغض و عناد نہیں تھا, نہیں بھائی مجھے زیادہ اللہ کا قرب مل جائے. فرماتے ہمیشہ کوشش رہی, لیکن پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں اے عمر ابو بکر پہ سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا. اب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, بیٹا تھا وہ کسی جہاد میں جام شہادت نوش کر چکا تھا, اکیلی تھی, بوڑھی بھی تھیں, کمزور بھی تھیں, بیمار بھی تھی اور آنکھوں سے اندھی بھی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی تعلق نہیں تھا ان سے, لیکن تعلق نہ ہونے کے باوجود آپ نے کیا عمل اختیار کر رکھا تھا, آپ روزانہ جاتے اس کے گھر جا کے جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے کنویں سے, آٹا گوندتے, سالن بناتے, روٹی پکاتے, اماں جی کو روٹی کھلا کے واپس آ جاتے. جب کبھی حضور کی خدمت میں کسی غزوے میں جاتے یا کہیں اور جاتے تو جاتے ہوئے کسی معتبر شخص کی ڈیوٹی لگا کے جاتے تاکہ اماں جی کو پریشانی نہ ہو. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ابو بکر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس شخص سے کہا, میں نے کہا تو نہیں جانا, آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس انداز سے اماں جی کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ گیا, جا کے نا دبے دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ لگے کہ آج ابو بکر نہیں آئے. جب خدمت سے خوش ہو کے اماں پوچھیں گی پھر بتاؤں گا عمر ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلے جا کے جھاڑو دیا. کیسی تربیت کی تھی حضور نے اپنے یاروں کی, کیسے رنگ بھرے تھے حضور نے اپنے صحابہ میں. جا کے کندھی کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, اور وہ کون لوگ تھے جن کی شان میں قرآن اترا کرتا تھا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کی شان میں قرآن اترا تھا. آج بھی ان کے ساری کردار دیکھو جی, جا کے کندھی کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, تازہ پانی بھر کے لائے, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں کے پاس گیا, سالن میں نوالے کو ڈبویا, اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لو. حضرت عمر فاروق فرماتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے, کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا نا. فرماتے میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے کہا اگر نظر نہیں آتا تو پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا جاؤ کیونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے, میں نوالا چبا نہیں سکتی. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی کہ ہونا ہوا حضرت ابو بکر نہیں آیا. اج حضرت جی اسی کسی بگانے دے منہ چ کی پانا ہے, جنہوں نے جمے اسی انہوں نے چ نہیں پاندے. ہم نے کسی بگانے کے منہ میں کیا ڈالنا ہے, جنہیں جمے حضرت اسی انہوں نے منہ چ نہیں پاندے. پھر اقبال رو کے کیا کہتے ہیں, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, تھے تو آبا وہ مگر تم